پاکستان اور ترکی دوستی کا نیا چیپٹر، تجارت، سرمایہ کاری اور نئی شراکت داری۔ آخر پاکستان کے وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر کیوں جا رہے ہیں ترکی؟ خطے اور دنیا کے بدلتے حالات، مشترکہ حکمت عملی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی خصوصی دعوت پر ایک اہم ورکنگ وزٹ کے لیے ترکی پہنچ رہے ہیں۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی، معاشی اور سفارتی صورتحال سے، سیاسی یعنی پولیٹیکل، معاشی، اکنامیکل اور سفارتی ڈپلومیٹک پروسیس سے گزر رہی ہے، اور مختلف کنٹریز اپنے قابل اعتماد شراکت داروں کے ساتھ یعنی الائز کنٹریز کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ دونوں ملکوں نے نہ صرف خوشی کے مواقع پر بلکہ مشکل حالات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو صرف دوست ہی نہیں بلکہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تہران کے دورے پر ہے، اور تہران کے دورے پر جہاں انہیں ایران کے سابق رہبر اعلیٰ سید آیت اللہ خامنئی کے آخری رسومات میں شراکت کے بعد سیدھے وہ ترکی جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کے بعد وہ ترکی جا رہے ہیں۔ ترکی میں کیا ہے؟ ترکی میں رجب طیب ایردوان سے ملاقات کیوں ضروری ہے؟ اور ایک ایسے وقت میں جب پورے مڈل ایسٹ کی جو پالیسی ہے، جو پالیٹکس ہے، وہ کافی ابھی تبدیلیوں کے دور سے گزر رہی ہے، ایسے میں پاکستان کے وزیر اعظم کا، پی ایم کا ترکی کا دورہ اور ٹھیک ایران کے دورے کے بعد وہ کیا کچھ کہتا ہے؟ اس دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف یعنی پاکستان کے پی ایم اور ترکی کے جو صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے رجب طیب ایردوان، دو طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ایسی جو رپورٹس آ رہی ہے اس کے مطابق توقع ہے کہ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، معیشت، دفاع یعنی ڈیفنس، تعلیم، ٹیکنالوجی اور توانائی سمیت، انرجی سمیت کئی اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ اگر معاشی پہلو کی بات کریں تو پاکستان اور ترکی دونوں اس وقت اپنی معیشت کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو موجودہ حال ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں کنٹریز اپنی اکانومی کو مضبوط بنانے کی کوشش میں ہیں۔ ایسے میں دونوں دیشوں کے درمیان تجارت کا حجم بڑھانا، نئی سرمایہ کاری لانا اور نجی شعبے کے درمیان روابط مضبوط کرنا اس دورے کا اہم مقصد سمجھا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ترکی، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پہلے ترکی جسے ہم کہتے ہیں، ترکی کا جو نیا نام ہے وہ اب ہے ترکی۔ تو اسی سلسلے میں ترکی اور پاکستان بزنس فورم بھی منعقد ہونے کا امکان ہے، جہاں دونوں ملکوں کے کاروباری رہنما، سرمایہ کار یعنی انویسٹمنٹ اور صنعت کار ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ سرمایہ کار اور صنعت کار ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ اس فورم میں مشترکہ منصوبوں، نئی سرمایہ کاری اور تجارتی تعاون کے نئے مواقع پر گفتگو کی جائے گی تاکہ دونوں معیشتوں کو مزید قریب لایا جا سکے۔ اس ملاقات میں صرف دو طرفہ تعلقات ہی نہیں بلکہ خطے اور دنیا کی موجودہ صورتحال بھی ایجنڈے کا اہم حصہ ہوں گی۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال، مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ یعنی مدھیہ پورو کی بدلتی جو صورتحال ہے، ایسے میں جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی معاملات اور عالمی سطح پر درپیش معاشی چیلنجز پر دونوں رہنما اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ پاکستان اور ترکی ماضی میں بھی کئی بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کرتے رہے ہیں، اور توقع ہے کہ اس ملاقات میں بھی اہم عالمی امور پر قریبی رابطے کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی طرح کی باتیں بیچ میں گشت کرتی رہی تھی، مسلم، ناٹو وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب نے آپس میں ایک بڑا جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی یہ فیصلہ لیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ملیٹریلی ڈیفنس کے شعبے میں شراکت دار ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سعودی پر کوئی حملہ کسی طرح سے کرتا ہے تو اسے پاکستان پر حملہ مارا جائے گا، اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اسے سعودی پر حملہ مارا جائے گا۔
تو ڈیفنس کے دور یہ کافی اہم یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی مانی جا رہی ہے. اب ترکی سے اور زیادہ قریبی یا قربت یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ چونکہ ترکی اور سعودی عرب کئی معاملوں میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں دو رخ پر نظر آتے ہیں. تو ترکی گزشتہ چند برسوں میں دفاعی صنعت یعنی ڈیفنس انڈسٹری، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور برآمدات کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت کر چکا ہے، جبکہ پاکستان ان شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے. اسی لیے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے لیے، دونوں دیشوں کے لیے معاشی اور سفارتی اعتبار سے یعنی اکنامک اور ڈپلومیٹک رویے سے یا نظریے سے نئی راہیں کھول سکتا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ باکس پر شیئر کر سکتے ہیں. ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.